کسی شہر میں ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، جس میں سانولے رنگ کی ایک عام سی شکل صورت والی جوان لڑکی اور اس کے والدین شامل تھے۔ لڑکی کے والدین اس کے رشتے کے حوالے سے کافی پریشان رہتے تھے۔ جب بھی کوئی رشتے والے لڑکی دیکھنے آتے تو وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتے، جبکہ لڑکی اچھی پڑھی لکھی اور سلیقہ شعر تھی، اور یہ گھرانہ اپنی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ دوسری طرف ایک اور فیملی تھی، وہ بھی مڈل طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک جوان لڑکا تھا جس کا رشتہ اس کے گھر والے ڈھونڈ رہے تھے، اور بہت سارے رشتے انہوں نے دیکھے لیکن کہیں بھی کوئی بات نہ بن سکی، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے یا کبھی لڑکے والوں کی طرف سے۔ جبکہ لڑکا اچھا ہینڈسم اور اچھی پرسنالٹی رکھتا تھا، کماتا بھی اچھا تھا، فیملی بھی اوور آل ویل سیٹل تھی، لیکن رشتے کے معاملے میں اس کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ خیر، کسی نے ان کو اسی گھرانے کے بارے میں بتایا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ فلاں علاقے میں ایک فیملی جن کی ایک جوان لڑکی ہے اور اچھے شریف لوگ ہیں، اگر مناسب سمجھو تو ایک دفعہ ادھر بھی چکر مار لیں۔ تو یہ ادھر بھی چلے گئے۔ کوئی قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ رشتہ ادھر ہی لکھا تھا، بات طے ہو گئی۔ اب شادی والے دن جب دولہا اور دلہن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو دولہا کی بہنوں کو ان کی فرینڈز اور کزن نے آ کر تھوڑا تھوڑا لقمہ دینا شروع کیا کہ یار تمہارا بھائی بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، لیکن یہ جوڑی جج نہیں رہی، بھابھی میچ نہیں کر رہی بھائی کے ساتھ۔ اگر تم لوگ پہلے بتاتے تو ہماری فلاں دوست تھی، فلاں کزن تھی، فلاں جاننے والی تھی، ہم وہاں تمہاری بھائی کی بات کرتے۔ لیکن کوئی ان سے یہ پوچھے جب یہ لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے، جبکہ پوری فیملی کو ان کا پتہ تھا کہ یہ لڑکے کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ لڑکیوں کا ریفرنس دینے والے کہاں تھے؟ بہرحال ان کی ان باتوں کا لڑکی کی بہنوں پر اثر تو ہوا، کیونکہ انہوں نے مجبوری میں شادی کی تھی، کیونکہ کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ بہنیں اس سوچ بچار میں رہتی تھی کہ بھابھی کوئی ایسی بات کریں جسے جواز بنا کر انہیں یہاں سے فارغ کریں اور بھائی کی کسی اور جگہ شادی کر لیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی بھابھی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، لیکن بھابھی کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ حتیٰ کہ بہنوں نے اپنے بھائی کو بھی دوسری شادی کی آفر کی اور بولا کہ بھابھی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی۔ تو بھائی نے بولا میں کیا کہہ کر اس کو چھوڑوں، میری ہر چیز کا وہ خیال رکھتی ہے، میرے مزاج کے حساب سے وہ مجھ سے بات کرتی ہے، مجھ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا، یہ لڑکی صبح صبح اٹھ جاتی، نماز پڑھنے کے بعد گھر کا کام کاج میں مشغول ہو جاتی، ناشتہ تیار کرتی سب کے لیے، جسے اسکول جانا ہو یا کالج جانا ہو اس کے کپڑے جوتے تیار کر کے رکھ دیتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، اپنی ساس سسر کا خیال رکھتی، گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑتی اور سب کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتی۔ یہی مہمان جب اپنے گھروں میں جاتے تو اس خاندان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ جب یہ خاندان دوسرے لوگوں سے اپنی تعریف سنتا تو اس بات میں انہیں کوئی شک نہ ہوتا کہ اس میں سب سے بڑا کردار ان کی بھابھی کا ہے۔ آہستہ آہستہ لڑکی کی بہنوں کا دل بھابھی کے لیے بہت نرم ہوتا گیا اور وہ بھابھی کو پسند کرنے لگی، بلکہ گھر میں اپنی کوئی بھی گیدرنگ ہوتی تو بھابھی کو لازمی شامل کرتی۔ گھر میں کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو بھابھی کی رائے لازمی لی جاتی۔ گھر کے ایک دن ساس نے اپنی اس بہو کو بلا کر گھر کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، بیٹی یہ گھر اب آپ کے حوالے ہے، آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں چلا سکتا۔ کسی نے اس لڑکی سے ایک دن پوچھا کہ ایک وقت تھا تمہارے میکے والے تمہیں واپس گھر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی گھر والے تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، آخر تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ تو لڑکی نے بولا، میری رخصتی سے پہلے میرے والد نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا اب تک ہم نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور آپ کی ہر خواہش پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب آپ دوسرے گھر جا رہی ہیں جہاں ہمارا اختیار ویسا نہیں ہوگا جیسا یہاں تھا، لیکن اگر آپ اس گھر پہ حکمرانی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک، جب آپ اس گھر میں جائیں تو وہاں ایسا فتنہ فساد ڈالیں کہ وہ گھر والے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں اور اپنے شوہر کو ایسا ورگلائیں کہ وہ اپنے والدین بھائی بہنوں سے ناطہ توڑ کر آپ کو اپنے ساتھ لے کر کسی دوسرے مقام پر گھر لے کر منتقل ہو جائیں۔ پھر آپ اس گھر میں اکیلی حکمرانی کریں گی، آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، آپ کا شوہر بھی آپ کے قابو میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا یہ طریقہ آسان تو ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر آج آپ نے کسی رشتے میں پھوٹ ڈالی ہے تو کل آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو سکتا ہے۔
اس دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا طریقہ تھوڑا مشکل اور طویل ہے، لیکن اس میں کامیابی وقت ثابت کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس گھر میں جاؤ تو اپنی ہر خواہش کو کچل دینا، اپنی زبان کو سی دینا، صبر کا ایک پہاڑ اپنے سر پہ رکھ دینا۔ وہ گھر والے کوئی بھی کام بولیں تو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر دینا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اسلامی حوالے سے آپ پہ یہ فرض تو نہیں کہ آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن ایک خاندانی تہذیب یافتہ سلیقہ شار عورت کی طرح آپ اپنے ان بزرگوں کے ساتھ وہی عمل رکھیں جیسا آپ ہمارے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ اس گھر میں اپنے حسن سلوک سے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کریں۔ اس گھر میں کوئی کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا حسن سلوک اور صبر اس پتھر دل کو بھی موم کر دے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور سٹوری کے ساتھ۔ شکریہ۔